بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم اما بعد۔ کتاب الفتن سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ فتنوں کی روایات سے کتاب الفتن سے واقف ہونا کیوں ضروری ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو فتنوں کے باب میں اجمال سے بھی باخبر کیا ہے اور کہیں کہیں تفصیل بھی ذکر کی ہے، اگرچہ تعیین نہیں فرمائی ہے۔ ان فتن کے ذیل میں علامات قیامت کو بھی سمجھا اور پڑھا جاتا ہے۔ کیوں اس کو اتنی اہمیت ہے کہ امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بسط و تفصیل سے اس کو ذکر کیا؟ تو سنیے، قرآن و سنت میں فتنوں کی اور قیامت کی علامات ذکر کی گئی ہیں، ان کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ غیب پر ایمان کی پختگی حاصل ہوتی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب میں انسان شامل ہو کر متقی بنتا ہے اور پھر قرآن کریم اس کے لیے رہبر بن جاتا ہے، اس لیے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ غیب پر ایمان اس کا ہوگا تو پھر تقویٰ بھی اس کا بڑھتا چلا جائے گا۔ دوسرا فائدہ کتاب الفتن کی روایات پڑھنے اور سمجھنے کا، اشراط الساعت کے جاننے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کی رغبت دلا سکتے ہیں، قیامت کے لیے تیاری کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ قیامت کی تیاری کے باب میں ہماری غفلت اسی نے مزید فتنوں کو ہوا دی ہے، اور ہم جب یہ روایات پڑھیں گے تو غافل لوگوں کو جگائیں گے، توبہ پر آمادہ کریں گے، حب مال اور حب جاہ کی رغبت کو کم کریں گے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ معاملہ فرمایا تھا جب آپ کو قیامت کی علامات کے قرب کا علم ہو گیا تھا۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ فتنوں کے جاننے سے، اشراط الساعات کے جاننے سے، ساعت کے جاننے سے شرعی احکام اور فقہی مسائل کی تشریحات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ جیسے دجال کے زمین پر کچھ عرصہ گزارنے میں آیا ہے کہ اس کا ایک دن ایک سال کے برابر اور ایک دن ایک ماہ کے برابر ہوگا۔ صحابہ نے حضور سے اس سلسلے میں پوچھا کہ ان دنوں میں نماز کا کیا حال ہوگا؟ حضور نے فرمایا اندازہ لگا کر نمازیں پڑھا کرنا۔ تو اب اس سے وہ مسئلہ مستنبط ہو جاتا ہے کہ جو مسلمان ایسے کنٹریز میں رہتے ہیں جہاں رات یا دن پورا مہینے رہ جاتے ہیں، وہاں کے لوگ کس طریقے سے نمازیں ادا کریں۔ کتاب الفتن کے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ حضور کی صداقت پر پختہ یقین اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ حضور نے جو کچھ بتایا ہم پڑھتے ہیں وہ سامنے نظر آتا ہے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شرعی معاملہ ہمیں ان فتنوں کے ظہور پر کیا کرنا چاہیے تاکہ ان فتنوں کے احوال ہمارے سامنے گڈمڈ نہ ہو جائیں۔ جیسے کہ دجال کی تفصیلی خبر ہمیں دی گئی
کہ اس کی آنکھ کیسی ہوگی، پیشانی اور اس کے اعضاء کیسے ہوں گے۔ اب جب ہم یہ پڑھیں گے تو اس کے فتنے سے بچ سکیں گے، اس کی پہچان کر سکیں گے، نسلوں کو بتا سکیں گے، اور جیلم بعد جیل نسلم بعد نسل یہ چلتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کی پہچان مشتبہ، متشابہ اور مختلط نہیں ہوگی۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کتاب الفتن پڑھنے کا کہ مستقبل کے حالات آنے سے پہلے تیاری کا موقع ملے گا، برخلاف اس کے کہ یوم القیامت اچانک آ جائے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ امید کا دروازہ کھلے گا۔ کیوں کہ ان فتنوں کے باب میں ہم پڑھیں گے کہ اسلام ہی کو سربلندی ملے گی، اسلام منصور ہوگا، اللہ اس کا ناصر ہوگا، اور یہ غلبہ و اقتدار پوری زمین پر پھیلے گا، یہود و نصارہ کے ادیان زائل ہو جائیں گے۔ ہمارے پیغمبر نے فتن کے ذیل میں جو بشارت دی ہے کہ اسلام پوری زمین پر پھیل کر رہے گا، تمام ادیان پر ہمارا دین غالب ہو کر رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تو اس سے وہ جو ناامیدی اس زمانے میں خاص طور پر پھیلی ہوئی ہے اس کے بادل چھٹ جائیں گے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ہر نئی چیز جاننے کی رغبت اپنے اندر رکھتا ہے، غیبی خبروں کی تصدیق کرنے کو بھی اس کی طبیعت چاہتی ہے۔ اب جب کتاب الفتن میں وہ دیکھے گا کہ اوہو یہ جو کچھ حالات چل رہے ہیں وہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت پہلے سے بتا دیے ہیں، تو پھر اس کو تصدیق حاصل ہوگی، دل میں پختگی آئے گی۔ اب ہم یہ بتلاتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جو حضور نے فرمائی کہ فتنوں کے دور میں تلزم جماعت المسلمین و امامہم، جمہور مسلمان اور ان کے امام کے ساتھ ہو جاؤ، اور جو لوگ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امیر کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو، ان کو چھوڑ دو۔ ایک صحابی نے دریافت فرمایا اللہ کے رسول، اگر مسلمانوں کی اکثریت والی جماعت اور امام نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ آپ نے جو حکم دیا وہ تو اس وقت ہے جب مسلمانوں کی جماعت متفقہ طور پر موجود ہو، ان کا ایک امیر ہو جس پر سب متفق ہوں، اس امام کی دیانت اور تقوی پر سب کو اعتماد ہو، تب تو اس کے ساتھ چلیں۔ لیکن اگر اتحاد نہ ہو، نہ متفقہ امام ہو تو کیا کریں؟ حضور نے فرمایا ایسی صورت میں ہر جماعت اور ہر پارٹی سے الگ ہو کر تنہائی کی زندگی گزارو، کونوا احلاس بیوتکم، اپنے گھروں کی ٹاٹ بن جاؤ۔ جس طرح گھر کا قالین، فرش ٹاٹ ہوتا ہے، ایک مرتبہ بچھا دیا تو بار بار وہ اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جاتا، تم بھی اپنے گھروں کے ٹاٹ اور فرش بن جاؤ، بلا ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ لیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک واملک علیک لسانک، یہ بھی فتنوں کے ذیل میں ہدایات نبویہ آئی ہیں۔ دوسری بات فتنے کے دور میں یہ ہے کہ جس وقت تم لوگوں سے کنارہ کش ہو کر زندگی گزار رہے ہو، اس وقت اگر مسلمان آپس میں ہی لڑ رہے ہوں اور ان میں باہمی قتل و جدال ہو تو ان کو تماشے کے طور پر بھی مت دیکھنا، اس لیے کہ
تماشے کے طور پر ان فتنوں کی طرف جھانک کر دیکھنے والا اسے چوکن نہ رہنا چاہیے، وہ فتنہ اس کو بھی اپنی طرف کھینچ لے گا اور اچک لے گا، تخطف کر لے گا۔ تماشا دیکھنے کے لیے بھی گھر سے باہر نہ نکلو، اپنے گھر میں بیٹھے رہو۔ تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ القائم فیہا خیر من الماشی والقاعد فیہا خیر من القائم، کہ ایسے فتنے ہوں گے کہ کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر اور بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی اس فتنے میں کسی بھی طرح حصہ مت لینا، اس کی طرف چلنا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ چلنے سے بہتر یہ ہوگا کہ ٹھہر جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑا ہونا بھی خطرناک ہوگا، بہتر یہ ہے کہ بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنا بھی خطرناک ہوگا، اس سے بہتر یہ ہے کہ لیٹ جاؤ۔ یعنی اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر اپنی پرسنل لائف کو درست کرنے کی فکر کرو، گھر سے باہر نکل کر سوشل مصیبت اور اجتماعی فتنے کو دعوت مت دو۔ ایک حدیث میں حضور نے زبردست بات ارشاد فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کا سب سے بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے، شہروں کی زندگی چھوڑ دے اور ان بکریوں پر اکتفا کر کے اپنی زندگی بسر کرے۔ ایسا شخص سب سے زیادہ محفوظ ہوگا، کیونکہ شہروں میں اس کو ظاہری اور باطنی فتنے اچکنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ان سب حدیثوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن یہ ملتی ہے کہ اجتماعی اور جماعتی کام کا وہ وقت نہیں رہے گا جب فتنے عام ہو جائیں گے، کیونکہ جماعتیں سب کی سب غیر معتبر ہوں گی، کسی بھی جماعت پر بھروسہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں حق و باطل گڈمڈ ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ اپنی ذات کو ان فتنوں سے بچا کر اللہ کی اطاعت میں مشغول رہ کر اپنے ایمان کو قبر تک لے جائیں۔ فتنوں سے بچاؤ کا صرف یہی ایک راستہ ہے جسے اسلام نے، پیغمبر اسلام نے سمجھایا ہے، اور قرآن کریم نے اس کو اس طرح فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ یہ فتنوں کے باب میں آیا، اس لیے کہ ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ نے سوال فرمایا، اللہ کے رسول، یہ آیت تو بتا رہی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ساقط ہو رہا ہے، یہ آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ انسان کو صرف اپنی ہی فکر کرنی چاہیے، کوئی دوسرا اگر غلط راستے پر جا رہا ہے تو اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب دوسری طرف تو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بڑی اہمیت پڑھتے اور سنتے ہیں، کیسے تطبیق دی جائے گی؟ حضور نے فرمایا کہ سب آیتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں، حالات الگ الگ ہوں گے تو الگ الگ حالات پر آیات کو منطبق کیا جائے گا۔ جب فتنوں کا دور آئے گا اس وقت انسان کے ذمے صرف اپنی اصلاح کی فکر رہے گی، علیکم انفسکم۔ اور اس فتنوں کے دور میں 4 علامتیں خاص طور پر ظاہر ہوں گی۔ پہلی تو یہ کہ انسان اپنے مال کی محبت میں رچا بسا ہوگا، بخل اس پر غلبہ پالے گا، وہ بخل کا غلام بنے گا، مال طلبی میں مست ہو جائے گا، بس اس کے دماغ پر ایک ہی دھن سوار ہوگی، پیسہ، دولت۔ میں روایت کا مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو۔ دوسری علامت اس دور کی جس میں فتنے عام ہو جائیں گے وہ یہ ہوگی کہ ہر انسان خواہشات نفس کا غلام بنے گا، خواہشات اس کو کھینچ کر لے جائے گی، وہ نہیں دیکھے گا
حلال و حرام کے درمیان فرق کو، وہ نہیں دیکھے گا جنت و جہنم کے راستے کے فرق کو، وہ نہیں دیکھے گا رضا و ناراضگی خدا کے راستے کو، صرف خواہشات نفس کے پیچھے دوڑا جا رہا ہوگا۔ فتنوں کے دور کی تیسری علامت یہ ہوگی کہ جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جانے لگے، یعنی آخرت کو بالکل نسیم منسیہ کر دیا جائے، کتنا ہی سمجھایا جائے کہ آخرت آنے والی ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لیکن لوگ یہی کہیں گے کہ ہمیں آخر اسی دنیا میں سب کے ساتھ رہنا ہے، اس لیے اس دنیا کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ساری نصیحتیں اور وعظ سب ہوا میں اڑ جائیں گے، کوئی کان دھرنے والا نہیں ہوگا۔ ایسے موقع پر علیکم انفسکم، ایک علامت یہ ہوگی کہ ہر انسان اپنی ہی رائے پر، اپنے مشورے پر، اپنی ہی اوپینین پر، اپنی ہی تھنکنگ پر، اپنی ہی گائیڈ لائن پر پراؤڈی ہوگا، دوسرے کی سننے کو تیار ہی نہیں ہوگا، اپنے موقف پر اٹل ہوگا، اپنے آپ کو ہی صاحب الرائے اور صائب الرائے سمجھ کر چل رہا ہوگا۔ میں جو کہوں وہی ٹھیک، دوسرے جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط۔ یہی منظرنامہ ہے آج کل دین کے معاملے میں بھی، ہر انسان نے اپنی ہی رائے کو متعین کر لیا ہے، خود ہی حلال و حرام کا مالک بن گیا ہے۔ چاہے کبھی ایک دن کے لیے بھی قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوا ہو، لیکن وہ شریعت کو طبیعت کے تابع کر کے چل رہا ہے، رائے زنی میں بالکل آگے ہے۔ تو جس زمانے میں یہ چار علامتیں ظاہر ہو جائیں، اذا رأیت شحا مطاعا وہوا متبعا ودنیا موثرتا واعجاب کل ذی رأی برأیہ فعلیک بنفسک، یہ فتنوں کے باب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن ہے۔ انہیں عمومی طور پر اختیار کر لیا جائے تو ہر شخص فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، نیز تعوذ و دعا بھی کی جاتی رہے۔ جی، ابواب الاستعاذہ میں آنے والی دعاؤں کو کثرت سے پڑھا جائے تو بھی انسان فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ڈھنگ سے مانگا جائے، دعا کی شرطوں کو پورا کر کے، اور دعا ٹھیک سے مانگی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے مشکات میں، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری اور پوشیدہ دونوں فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ مصاحبت اہل علم اور مصاحبت صالحین کی جائے، مصاحبت مومنین اختیار کی جائے، ہر کس و ناکس سے مصاحبت و مجالست سے گریز کر لیا جائے، دوستی اچھی کی جائے، اچھا ماحول، اچھی محفلیں، اچھی مجلسیں، انہیں اپنے حق میں محفوظ قلعے سمجھے جائیں تاکہ ایمان کا سرمایہ محفوظ رہے، ہر قسم کے فتنوں سے بچا رہے۔ صحابہ کرام وہ اپنا ماحول خود بناتے تھے جس کی بنیاد پر انہیں دین پر چلنے میں کوئی مشکل ہی نہیں آتی تھی۔ صحابہ کی پوری زندگی میں کہیں نظر نہیں آتا کہ کوئی حکم آیا ہو اور کسی نے پوچھا ہو کہ یہ کیوں ہے، کیسا ہے، ایسا کیوں ہے، آرگیومنٹ نہ کیا جائے۔ انہوں نے ماحول ایسا مرتب کیا تھا کہ جو بھی گائیڈ لائن آتی وہ ان کا جزو حیات بن جاتی۔ انہوں نے معاشرے کو اور سوسائٹی کو ایسا ہی بنایا تھا۔ نیز فتنوں سے بچنے کے لیے یہ بھی ہے کہ نیکوکاروں سے محبت کی جائے،
دین کا صحیح علم حاصل کیا جائے، صرف عبادت پر اکتفا نہ ہو، بدعتوں کی پہچان بھی ہو، علم دین کو صحت کے ساتھ صحیح علماء سے جانا جائے۔ اہل علم کی صحبت یہ بھی فتنوں سے نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ ہر قسم کے گناہوں سے سچی توبہ، نیک اعمال کی مواظبت کی جائے، اللہ پر یقین کو مضبوط کیا جائے، فدائیت اور فنائیت کے لیے تیار رہا جائے، اور نبوی ہدایات کو سیکھا اور سکھایا جائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اس کو بھی بار بار پڑھ کر اس پر عمل کیا جائے، اور ادھر ادھر کے ممالک میں ٹہلنے اور سیر و تفریح کے بجائے حرمین الشریفین، ارض شام، بیت المقدس وغیرہ میں جانے کی اور رہنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح مواظبت سے تسبیح، تحمید اور تحلیل و تکبیر کی جائے۔ امت کے اجماعی عقائد کا علم رکھا جائے، سورہ کہف کی تلاوت پابندی سے کی جائے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کی محبتوں کو پیدا کیا جائے، ان کے ملکوتی اخلاق کو پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مال و اولاد کے فتنے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، فتنہ جنس سے حفاظت کی جائے، اور اس سلسلے میں فتنہ غذا سے بھی حفاظت ہو، فتنہ میڈیا سے بھی، اور فتنہ شیطانیت سے بھی، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ انشاءاللہ ہم ایک ایک روایت کو منطبق کرتے ہوئے پڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور فتنوں کے باب میں ہمیں چوکنا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔